راضی رہتا ہے اس میں برکت دیتا ہے۔ حلال کماؤ، تمہاری نسلیں بیٹھ کے کھائیں۔ جب اللہ برکت دے تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں میری روزی پہ کسی نے جادو کر دی، کسی نے جادو کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہمارے کرتوت کا جادو اتنا خطرناک ہے، ہمارے گناہوں کا جادو اتنا خطرناک ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ کہا مولانا صاحب، سید صاحب، پیر صاحب 30 سال ہو گئے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا۔ میں نے کہا پاپ کرنا چھوڑ دے۔ یہ ہنسی کی بات نہیں ہے، اور کام کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر گھر میں بیٹھی بغیر رشتے کی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، گناہ کرنا چھوڑ میری بہن۔ تجھے ایسے گھر کا رشتہ آئے گا نیکی کی برکت سے، تیرا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اب آپ کو لگے گا کہ یہ مولوی لوگ کو بلایا تقریر کے لیے کچھ بھی بول کے جا رہے ہیں، دلیل پیش کروں آپ کو۔ دیکھو اگر نیکی کرو گے تو اتنے اونچے گھرانے کا رشتہ آئے گا تقوی کی وجہ سے، لیکن تقوی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ پتہ چلا اوپر سے تقوی اندر تو خالی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہے، گردن میں نہیں ہے جو گردن جھکا کے بیٹھتے ہو، گردن نہ جھکاؤ، دل جھکاؤ۔ ٹوپیاں خوبصورت نہ پہنو، دل کو خوبصورت بناؤ۔ داڑھی کی تراش خراش پہ توجہ دینے والوں دل پہ توجہ دو، کیونکہ اللہ کے رسول فرماتے متفق علیہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ دل، اس دل میں پاپ ہے، پاپ دل میں گناہ ہے، دل میں جرائم ہے۔ اگر بچیوں کو نیک بننے پر اچھا رشتہ نہ آئے، میری زبان کاٹنے میں کوئی چیلنج کے ساتھ بات کرنے والا آدمی نہیں، لیکن مجھے اپنے نبی کے فرامین پہ اتنا یقین ہے۔ یاد رکھنا جس تقوی سے اللہ مل سکتا ہے اس تقوی سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا، جس تقوی پرہیزگاری سے اللہ مل سکتا ہے اس سے اچھی بیوی نہیں مل سکتی۔ جو اللہ تک پہنچا دے وہ بیوی تک نہیں پہنچا سکتا، جو اللہ تک پہنچا دے۔ آپ کو بتاؤں دیکھو تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے ہے۔ میں کوئی وظیفے کا مخالف نہیں ہوں، میں خود سلسلے سے وابستہ ہوں، الحمدللہ میں قادری برکاتی ہوں، الحمدللہ رب العالمین، میں امام اہل سنت کا غلام ہوں، الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ ہمارا رشتہ ہے جس خانقاہ قادریہ برکاتیہ سے میرے امام کا رشتہ محبت ہے، ہم وہاں کی غلامی کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہاں لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھیے ہمارے بزرگوں نے جو بات کہی ہے اسی کو توجہ۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں الوظیفۃ الکریمہ میں کہ فقیر اکثر وظیفے میں وہی دعائیں رکھتا ہے جو حدیث میں ہے۔ ہاں لوگ امام احمد رضا کو کہتے ہیں بدعتی تھے، میں نے کہا وہ جتنا سنت کے عامل تھے اس صدی میں کسی بدعتی فرقے کے اندر ایسا عالم اور عامل تو دور کی بات ہے، ان کی جوتیوں کی نوک کی جو گرد ہے نا اس کے برابر بھی آپ ان کی زندگی کا کوئی عمل خلاف سنت ثابت کر کے بتاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے امام احمد رضا کے متعلق یہ باتیں تو لوگوں کو بتائی کہ وہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے، یہ تو ذمہ دار وہ ہیں جو بیان کر چکے، لیکن مجھے تو امام احمد رضا کی زندگی میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ آخری دن اپنی زندگی کے آخری دنوں کے اندر دو لوگوں کے ہاتھ پر، دو لوگوں کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر اپنے پیروں کو زمین سے گھسیٹتے ہوئے نماز باجماعت کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات نہیں کہ کوئی جو بیان کرے اس کا ذمہ دار وہ ہے، میں نہ مخالفت کر رہا ہوں نہ حمایت کر رہا ہوں کسی کے کہ دو ہاتھ سے لکھتے تھے، لیکن میں ان کے دونوں ہاتھ کو دیکھ رہا ہوں تصورات میں کہ وہ دو ماننے والوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر باجماعت جا رہے ہیں۔ آخری ایام میں اتنے بیمار ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے تو پیر رگڑ کر کے مسجد جا رہے۔ کسی نے کہا ایسے وقت میں تو جماعت معاف ہو جاتی ہے، آپ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو میرے امام نے فرمایا جماعت معاف ہو جائے الگ بات ہے، لیکن یہ ادا تو میرے نبی کی سنت ہے نا۔
حضور بھی تو کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مسجد تک گئے تھے. جب مسجد جا نہیں سکتے تھے تو تب بھی تو اس حالت میں گئے تھے. بات جماعت کے معاف ہونے کی یا اس کے ادا کرنے کی نہیں ہے. ہم عشق کے بندے ہیں, ہم ثواب کے سوداگر نہیں ہیں, ہم عشق کے بندے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ محبوب کی ادا کیا ہے, اسی ادا کو ادا کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانے والوں, کیا یہ ادائیں ہمارے اندر بھی ہیں؟ جو بیٹے کی شادی میں 3 دن کی نمازیں چھوڑ دے, جو میت کی مصروفیتوں میں نمازیں چھوڑ دے, آخر وہ اس ادا پر, اس لیے کہ شاید ہم نے اس کا ذکر ہو سکتا ہے کسی کو اس پر تکلیف بھی ہو کہ یہ کیا بات کی جا رہی ہے, لیکن میں آپ سے آپ کی تکلیف کا مجھے کوئی خیال نہیں, مجھے تو اپنے اللہ کی رضا کا خیال ہے, اس لیے میں وہ بات کرنا چاہتا. تو میں بات کرنے چلا تھا, بات دور نہ نکلے, کہ اگر متقی بن جاؤ, اگر اللہ سے ڈرنے لگو, گناہ چھوڑ, ایسی جگہ کا رشتہ آئے گا گمان بھی نہیں ہوگا. دیکھو اس کو میں ایک دلیل کی روشنی, آپ نے سنا ہے کوئی نئی بات نہیں, میں کوئی نئی بات کیا کر سکتا ہوں. 14 صدیوں کا جو ذخیرہ حسین سے بات ہے کہ آپ سن چکے ہیں, سنی بہت جلسہ کرتے ہیں, سنتے بھی ہے, کوئی نئی بات نہیں کر سکتا, صرف آپ کو یاد دہانی کرانی. فاروق اعظم سیدنا عمر ابن خطاب نے اعلان کیا, ہمارے مذہب میں دودھ میں پانی ملا کر بیچنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے فرمایا کوئی دودھ میں پانی ملا کر نہیں بیچے گا. توجہ کرنا ہے, یہ بات آپ بار بار سن چکے ہیں, لیکن اس کو میں کسی اور پیرائے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, میری بہنوں کے سامنے, آپ کے سامنے. اچھے رشتے چاہتے ہو, اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں میرے پاس اچھے رشتے کا. فاروق اعظم فرماتے ہیں, میرے نبی کے دوسرے جانشین ہیں, خلیفہ دوم ہیں, فرماتے ہیں کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہ بیچنا. ٹھیک, ہمارے یہاں اسلام میں دیکھو دودھ مہنگا بیچو, کتنا ہی مہنگا, سب لوگ 50 میں بیچ رہے ہو, عام دنوں میں عام حالات میں جب دودھ مل رہا ہو ہر جگہ, آپ 100 میں بیچیے نا. آپ کا کس نے قلم پکڑا ہے کہ آپ نہ بیچیں؟ فتح القدیر کا یہ جو جزیہ ہے اسی پر تو نوٹ کی استعمال کی اجازت امام نے لکھی ہے نا, کہ اپنی 1 پیسے کی چیز آپ 1000 میں بیچتے. عام حالات میں اگر کھانے پینے کی چیزوں کی قلت نہ ہو, حالات عام ہو, مارکیٹ اوپن ہو, تو آپ کتنے میں بھی بیچ سکتے ہیں. جس کو پسند آئے گا لے گا, نہیں پسند آئے گا نہیں لے گا. 50 روپے لیٹر بیچ رہے, آپ پیور بیچیے, 100 میں بیچیے, جس کو پسند. اب یہ ایک بات یاد رکھنا, آج بھی پیور کے خریدار لوگ ہیں, لوکل مال بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے. اور ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیور مال بیچو گے, کوئی خریدنے آئے نہ آئے, اللہ فرشتوں کو بھی انسان بنا کے بھیج دے گا. وہ رزاق ہے. یہ باتوں کو آپ کسی مجذوب کی بڑھ کہہ سکتے ہیں, کسی دیوانے کی آواز کہہ سکتے ہیں, لیکن عمل کر کے دیکھنا سچی بات ہے. تو عرض کیا کر رہا تھا, فاروق اعظم نے فرمایا پانی ملا کے نہ بیچنا. اب تو دودھ میں پانی ملا کے نہیں بیچا جاتا, اب تو پانی میں دودھ ملا کے بیچا جاتا ہے. ہاں چیک کریں, بلکہ اب تو دودھ بھی نہیں ہے, لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے کیمیکل کے اندر جو وہ پانی ملا کر کے اس کو چائے بنا کر کے بیچتے. اب تو ریلوے اسٹیشن کی چائے پینے کی ہمت بھی نہیں ہوتی, پتہ نہیں دودھ ملا ہوگا کہ کیا ملا ہوگا, خدا جانے کیا ملا ہوگا. یہ حالات ہیں. لا الہ الا اللہ. اسلام کا نظام کتنا خوبصورت ہے. وقت کا امیر المومنین کہتا ہے دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. اچھا, پھر اس کے بعد کہہ کے سو نہیں جاتے. آج لوگ اس لیے کرپشن کا شکار ہے کہ جو لوگ قانون پاس کرتے ہیں کرپشن کے خلاف, وہی کرپشن کے اندر گرفتار ہے. کرپشن کا خاتمہ اس وقت ہوگا قانون پاس کرنے والا پہلے عمل کرے. یہ بات ہے. تو فاروق اعظم نے فرمایا دودھ میں پانی ملا کے نہ بیچنا. ٹھیک بات ہو گئی, لیکن رات کو نکلتے تھے مدینے شریف کی گلیوں میں گھومنے کے لیے, کون کرپشن کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے. اچانک ایک کانپتی ہوئی بوڑھی آواز فاروق اعظم کے کان میں پڑی, کانپتی ہوئی بوڑھی آواز, بیٹی. جی ممی, جی امی. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ورنہ آپ کہیں کہ یہ عربی میں ممی کہاں سے آ گئے. ایسا نہیں ہے, کچھ لوگ تقریر سننے بھی آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے, بات اپنے لہجے میں کہی جاتی ہے, تو عربی میں جی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن بات تو آپ کی کرنی ہے نا, ورنہ عربی متن آپ کے سامنے پڑھوں گا تو آپ کو کیا سمجھ میں آئے گا. اور میری گزارش یہ بھی, میری عادت بھی ہے کہ میں بہت ہلکی زبان استعمال کرنا چاہتا ہوں, تاکہ میرے کسان بھائی بھی سمجھ لیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھی سمجھ لیں. یہ تو کہا جی امی کیا بات ہے. کہا کہ بیٹا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو, رات کا آخری پہر ہے. بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی سے کہتی دودھ میں پانی ملا. بوڑھی
ماں کی آواز سن کر جوان بیٹی کی طرف جب کان لگے فاروق اعظم تو اس نے کہا امی تمہیں پتہ نہیں امیر المومنین نے منع کیا نا دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے، میں دودھ میں پانی نہ ملاؤں گی۔ تو کیا کہا بیٹی وہ امیر تو ہمارا سو رہا ہوگا، عمر سو رہے ہوں گے، وہ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو پتہ ہے جوان بیٹی نے کیا کہا امی امیر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن تیرا اور میرا اور امیر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ اب اس پر یہاں تک تو آپ نے سنا، اب توجہ کریں۔ فاروق اعظم یہ سن کر آنکھیں چھلک پڑی کہ جوانوں میں ایسے لوگ موجود ہیں، ابھی بھی جوان ایسے لوگ موجود ہیں میرے مذہب میں، میرے مدینے میں۔ تو وہاں پر آپ نے نشان لگا دیا، گھر پہ نشان لگا دیا، نشان لگائے گھر گئے، آنکھ میں آنسو تھے۔ صبح ہوئی اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا دیکھو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اب میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، تم میں کون ہے جو اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اللہ سے ڈر کر کے دودھ میں پانی نہیں ملا رہی تھی، اس سے کون شادی کرے گا؟ آپ کے ایک بیٹے تیار ہو گئے کہ ابو میں شادی کروں گا۔ آپ دیکھیں کوئی رشتے میں کسی بچولیا کو ڈالا گیا، کسی اغوا کو ڈالا گیا، کسی اغوا نے اغوائی کی، ایک لڑکی کا تقوی، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کے عام گھرانے کا رشتہ نہیں آیا، وقت کے امیر المومنین کا رشتہ بغیر مانگے گھر تک کے چل کر آیا، اور وہ تقوی کی برکت تھی، پرہیزگاری کی برکت تھی، اور پھر فاروق اعظم کی وہ لڑکی بہو بن گئی، وقت کی امیر المومنین کی بہو بنی۔ کیوں؟ ڈگری کی وجہ سے نہیں، حسن کی وجہ سے نہیں، مال کی وجہ سے نہیں، نسب کی وجہ سے نہیں، صرف تقوی کی برکت سے امیر المومنین کی بہو بنی۔ اور صرف امیر المومنین کی بہو نہیں بنی بلکہ جب اس لڑکی کی شادی ہوئی تو اللہ نے فاروق اعظم کے بیٹے اور اس لڑکی سے ایک اور بیٹی عطا فرمائی، اور اس بیٹی کا نکاح پھر ایک جگہ ہوا، اسی بیٹی سے جو بیٹا پیدا ہوا اسی بیٹے کو دنیا نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے نام سے جانا پہچانا۔ یعنی وہ صرف عمر کی بہو نہ بنی بلکہ 14ویں پہلی صدی کا مجدد اور دوسرے امیر المومنین، عظیم امیر المومنین جو ہے ان کی نانی بھی بن رہی ہے نا، وہ عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بھی بن رہی ہے، ایک اور امیر المومنین کی، یعنی عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی وہ۔ پتہ چلا تقوی کی برکتیں یہ ہیں۔